اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ سورہ یوسف آیت 35۔ پھر یوسف کی پاک دامنی کے علامات دیکھ چکنے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں۔ پہلے میں بدا کے بارے میں کچھ بیان کر رہا تھا کہ چونکہ یہاں لفظ بدا استعمال ہوا ہے ثم بدا لہم، اسی مناسبت سے ہم مسئلہ بدا پر ضروری سی گفتگو کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی روش تبدیل ہو جاتی۔ یہ لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ تعبیر، دوسرے لوگ اس تعبیر کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کے روش کی تبدیلی پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، تمام مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ روش کہہ دے، فیصلہ کہہ دے، فیصلہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ بدل جانے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس لفظ میں اختلاف ہے، ایک لفظی نزاع ہے، لفظی جھگڑا ہے اور لفظی اختلاف ہے، اس کو نزاع لفظی کہتے ہیں، حقیقی نزاع نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے جس پر نزاع لفظی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جاتا ہے۔ دو قسم کے فیصلے ہیں، کائناتی تخلیقی فیصلہ ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا عملی فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا قراردادی فیصلہ ہوتا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں تکوینی اور تشریعی کہتے ہیں۔ تکوینی یعنی خود اللہ تعالیٰ کے اپنا عملی فیصلہ بدلتا ہے۔ تشریعی یعنی اللہ تعالیٰ کا قراردادی فیصلہ بدلتا ہے۔ یہ دونوں فیصلے جو ہے وہ سب کو معلوم ہے بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تشریعی فیصلہ بدلتا ہے، ایک حکم آتا ہے، پھر اس کے بعد اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں۔ فیصلہ بدلنا، حکم بدلنا، اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ ناسخ، احکام منسوخ ہوتے ہیں اور پھر اس کی جگہ دوسرا حکم آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ پہلے کسی حکم کا بتا دینا مناسب تھا مصلحت کے مطابق، اور پھر اس کے بعد وہ مصلحت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسرا حکم آتا ہے جو مصلحت کا حامل ہے۔ لوگ رسول اللہ کے پاس آ کر کے اپنے رسول اللہ سے قربت جتانے کے لیے لوگوں کو سرگوشیاں کرتے تھے۔ اس طرح رسالت مآب کو لوگوں نے اذیت دینا شروع کر دیا، بلا وجہ آ کر کے سرگوشی کرنا کہ لوگ دیکھیں کہ آپس میں خصوصی بات ہو رہی ہے، پھر دوسرے نے آ کر کے سرگوشی، تیسرے نے آ کر کے، پھر ایک رواج چل پڑا۔ رسالت مآب کو اذیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اگر کوئی سرگوشی رسالت مآب کے ساتھ کرنا چاہتا ہے پہلے صدقہ دے دو پھر کرو۔ اور جب اس سرگوشی کے اوپر صدقہ لگ گیا تو لوگوں نے
یہ کام چھوڑ دیا، کوئی نہیں آیا سرگوشی کرنے کے لیے۔ صرف حضرت علی کے پاس 1 روپیہ تھا، 1 دینار تھا، اس کا ایک حصہ پہلے، پھر بعد میں، پھر ایک حصہ بعد میں، 3 حصے کر کے صدقہ دیا، اور سرگوشی کی صدقہ دے کر کے صرف حضرت علی نے سرگوشی کی، اور دوسرے دن یہ حکم منسوخ ہو گئے۔ اس حکم کے آنے میں مصلحت تھی، اور پھر اس حکم کو دیر تک جاری رکھنے میں مصلحت نہ تھی، اس وجہ سے اس حکم کو ختم کیا۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، آیے نجوہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس پر سوائے میرے اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، وہ یہی آیے نجوہ ہے کہ صدقہ دے کر رسالت مآب سے سرگوشی صرف میں نے کی ہے، اور کسی نے اس آیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اس کو نسخ کہتے ہیں۔ نسخ قرآن میں موجود ہے، شریعت میں ثابت ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تکوینیات میں بھی نسخ ہے، اس کو نسخ نہیں کہتے، اس کو ہم لوگوں نے ایک عنوان رکھا ہے، دوسرے لوگوں نے عنوان نہیں رکھا، ہم اس کو بدع کہتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تمام مکاتب فکر کے مصادر میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا سوائے دعا کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اپنے مقدرات کے حساب سے، اس میں اس کے مطابق ایک شخص کی عمر جو ہے، اگر اس نے اس طرح زندگی کی تو یہ اس مدت تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس نے صلہ رحمی کی کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو گیا، اس نے صدقہ دے دیا، بلا ٹل گئی، اور اس نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی فیصلہ بدل گیا۔ اس کے سب لوگ قائل ہیں، اگر اس کا کوئی قائل نہیں ہے تو صدقہ دینا، صلہ رحمی کرنا، دعا کرنا وغیرہ سب بے جا ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ جب ان چیزوں کا فائدہ ہے، آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس سے بلا رفع ہو جاتی ہے، صلہ رحمی سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، اور دعا سے بھی بلا ٹل جاتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جاتا ہے، تو پھر اسی کو بدع کہتے ہیں۔ یہ بدع کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے البداء فی التکوین کالنسخ فی التشریع۔ تکوینیات میں بدع کا وہی وہ ہے، بدع کی وہی صورت ہے جو شریعت تشریع میں نسخ کی حیثیت ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ کوئی محل نزاع نہیں ہے، لفظی نزاع ہے۔ البتہ کچھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جاہل کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاہل ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدلتا ہے، پہلے نہیں پتہ تھا اور بعد میں پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کو اور فیصلہ بدل دیا۔ یہ الزام عائد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ الزام عائد کرنا نہایت نامعقول بھی ہے اور امانت کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آنے کے باوجود ایک الزام اور ایک بہتان عائد کر دینا جو ہے وہ امین لوگ ایسا نہیں کرتے۔ علمی خیانت ہے یہ الزام عائد کرنا، یہ الزام عائد نہیں ہوتا۔ نسخ اور بدع کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نسخ میں ایک حکم جو ہے ظاہری طور پر جاری فرما دیتا ہے، اور اس میں بھی مصلحت ہے کہ بتایا نہیں جاتا یہ وقتی ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیشہ کے لیے۔ بعد میں جب دوسرا حکم آتا ہے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نسخ، حالانکہ پہلے سے یہ حکم وقتی ہے۔
اسی طرح کسی کی عمر جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقدرات میں ہے 50 سال پہلے سے ہے، بشرائط 50 سال۔ اگر اس نے دعا کی، اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس وقت 50 سال نہیں ہے۔ علم خدا موجود ہے کہ یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا ہے، صدقہ دینے والا ہے نہیں دینے والا ہے، اس کی دعا ہوگی، دعا اس کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم میں نہ نسخ میں فیصلہ بدلتا ہے، نہ بدا میں فیصلہ بدلتا ہے۔ اللہ کا کچھ نہیں بدلتا، یہ ہماری بنسبت ہے، ہم لوگوں کی بنسبت ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ اگر صدقہ نہ دے، فرض کرے کہ اس نے 50 سال میں مرنا ہے، صلہ رحمی نہ کرے، 50 سال میں مرنا ہے، اللہ کا بھی یہ اٹل فیصلہ ہے کہ صلہ رحمی نہ کرنے کی صورت میں 50 سال میں اس نے مر جانا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ لیکن صلہ رحمی نہ کرنے کی صورت میں، صلہ رحمی کرنے کی صورت میں 20 سال اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا نہیں کرے گا، یہ 50 سال میں مرے گا یا 80 سال میں مرے گا، 70 سال میں مرے گا، یہ اللہ کے علم میں یقیناً ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی چیز نہیں بدلتی، لیکن احکام ایسا ہے۔ اگر احکام ایسا نہ ہوتا تو صدقے کا، صلہ رحمی کا، دعا کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ لہٰذا یہ نزاع لفظی ہے، حقیقتاً اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور قید خانے میں یوسف کے ساتھ دو غلام بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تاویل بتا دیجئے، یقیناً ہمیں آپ نیک انسان نظر آتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف کے ساتھ 2 غلام داخل زندان ہو جاتے ہیں۔ فتیان، فتح غلام کو کہتے ہیں۔ فتح کا لغوی معنی جواں ہے، 2 جواں۔ عموماً یہ لفظ فتح غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فتح کا لغوی معنی جواں سال کے ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی غلام کے ہیں، یہ لفظ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، دوسری جگہوں پر قال لی فتح، اپنے خادم سے کہا، اپنے غلام سے کہا۔ ان 2 غلاموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایات مضطرب ہیں۔ بعض روایت کا کہنا ہے کہ یہ قیدی تھے، بعض روایت کا کہنا ہے نہیں، یہ اس کے بادشاہ کی طرف سے وہ تھے ذمہ دار، زندان کے ذمہ دار لوگ تھے، لیکن یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ان کی بات کے آیات میں صراحت سے فرمایا کہ جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس کو نجات ملے گی، آزادی ملے گی کا لفظ آتا ہے، آخر میں آتا ہے، جس کو آزادی ملنے کی امید تھی، اس سے حضرت یوسف نے کہا اپنے مالک سے میرا ذکر کرو۔ وہاں پر لفظ نجات اور آزادی کی تعبیر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی ہے، کہ مطلب ہے کہ قیدی تھے، نہ ان کے وہ بادشاہ کی طرف سے مأمور لوگ تھے۔ یہ 2 بھی قیدی تھے۔ دخل معه السجن فتیان قال احدهما، اور دوسری سیاق عبارت بھی ہے کہ وہاں سوتے تھے، رات کو ان لوگوں کو خواب آیا،
وہ جو حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے جو مامورین ہوں گے وہ وہاں تھوڑی سوتے کہ خواب نظر آئے ان کو، لیکن ہو سکتا ہے گھر میں خواب نظر آئے اور آ کر کے یوسف سے پوچھا جائے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ وہیں ساتھ رہتے تھے اور قیدی تھے۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ قال الآخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے وہاں سے روٹی کھاتے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہم کو اس خواب کی تعویل بتا دیجیے۔ انا نراک من المحسنین، آپ بہت نیک انسان نظر آتے ہیں۔ یہ قیدی، یہ مصری معاشرے کے رہنے والے قیدی، بت پرست مشرک، ان کو نیکی اور غیر نیکی کا شرعی اور احکام کے اعتبار سے تمیز نہیں ہے، کردار کے حوالے سے، فطرت کے حوالے سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ نیک انسان ہے۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت ہے، لہٰذا اس کے پاس اس کے کردار سے، حسن کردار سے ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ اس کے پاس اس قسم کی چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، انسان اگر نیک ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس علم آ جاتا ہے، یہ انسان فطرتاً سمجھ لیتا ہے کہ وَإِلَّا کیا ربط ہے ہمارے معاشروں کے۔ ایک آدمی بظاہر ہم کو نیک معلوم ہوتا ہے لیکن وہ ان پڑھ ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا اس کو، دنیا و مافیہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک ربط معلوم ہوتا ہے، یہ اس قسم کے تعبیر خواب کے علم اور نیک ہونے میں۔ ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ شاید نیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہایت سمجھدار انسان ہے، عاقل انسان ہے، کہ عاقل انسان نیک ہی ہوتا ہے، عاقل انسان برا کام نہیں کرتا۔ یہ لوگ خلاف ورزی ہم لوگ کرتے ہیں احکام الہی سے، یا انسانی سوچ اور فکر کے مطابق ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ نیک کیا ہے اور بد کیا ہے، ہر کوئی، ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ہے انحرافی کام کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، نیک سیرت کے مالک نہیں ہوتے، جن کے پاس عقلی فطور موجود ہے۔ احادیث ہے یہاں پر، حضرت علی سے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، یا علی، لوگ اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور علی تو عقل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر۔ عقل وہ چیز ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، قیمتی چیز ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ حضرت یوسف نے ان دونوں قیدیوں کے جواب میں فرمایا، جو کھانا تم لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ ابھی آیا بھی نہ ہوگا کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ میں نے اس قوم کا مذہب ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے،
اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف ان کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کی تعویل بتا دوں گا کہ یہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، اس کھانے کے تمہارے پاس آنے سے پہلے میں اس کی تعویل بتا دوں گا۔ کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کی تعویل بتا دوں گا، تعبیر بتا دوں گا۔ کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کی، کس کی؟ یہاں پر دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کھانے کی، تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے اس کھانے کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ قسم کا کھانا آنے والا ہے، اور اس کی لذت کیا ہوگی، اور اس کا فائدہ تم کو کیا ملے گا، سب کچھ بتا دوں گا۔ کھانے کی تعویل، کھانے کا نتیجہ، کھانے میں موجود حکمت اور فلسفہ، کس قسم کا کھانا آنے والا ہے، اس میں افادیت کیا ہے وغیرہ، کھانے کی تعویل بتا دیں گے تم۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ کیا، لوگوں نے کیا کھایا اور گھروں میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، وہ بتاتے تھے۔ حضرت یوسف نے بھی اسی طرح بتا دیا حضرت عیسیٰ کی طرح کہ میں تمہارے کھانے کے بارے میں بتاؤں گا، پھر تم کو یقین آئے گا کہ جو میں تعبیر کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم نے جو تعبیر پوچھی ہے خواب کی، اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تعویل سے مراد یہ جو آیت میں ہے بِتَأْوِيلِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ، تأویلہ سے مراد خواب کی تعبیر، طعام کی نہیں، خواب کی تعبیر ہے کہ یہ جو تم نے جو خواب بتایا مجھے، اس خواب کی تعبیر جو ہے میں تمہارے پاس جو آنے والا کھانا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ دوسری تفسیر۔ ہم پہلی تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو روایات ہے، اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے روایت ہے کہ اس تعویل ہی سے مراد طعام کی تعویل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس بتانے میں کوئی بظاہر حکمت یا مطلب معلوم نہیں ہوتا کہ طعام کے آنے سے پہلے بتائیں بعد میں بتائیں، فرق کیا پڑتا ہے کہ کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا۔ تعبیر بتانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ جب حضرت یوسف کو علم ہو گیا کہ اس خواب کی تعبیر ہے، وہ 1-2 منٹ میں بتا دے، کھانا آنے سے پہلے بتا دیں گے، بعد میں بتا دیں گے، کوئی اس میں حکمت، فلسفہ، مصلحت بظاہر نظر نہیں آتی۔ ہم نے کہا بظاہر، ہمارے علم، اپنے علم کے مطابق، واقع کی ہم نفی نہیں کرتے، بظاہر اس میں کوئی فلسفہ نظر نہیں آتا، اور پھر روایت بھی ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف نے پہلے ان کو اس طعام کے بارے میں بتایا، اعتماد میں لے لیا، اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ جیسے کہا تھا ایسے ہی ہوا ہے کھانے کے سلسلے میں۔ بعد میں خواب کی تعبیر بیان فرمائی، ان لوگوں کو اعتماد میں لے کر اپنے نبوت کے اوپر دلیل جو ہے وہ بیان کر کے، پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ تیسرا قرینہ یہ ہے، 2 قرینہ ہیں نا، ایک تو ربط نہیں بنتا کہ خواب سے پہلے بتائے بعد میں بتائے، کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسری دلیل جو ہے وہ روایت اہل بیت نے کہا۔ تیسری دلیل اگلی آیت ہے، اپنے توحیدی درس شروع کر دیتے ہیں۔ توحیدی درس شروع کرنے سے پہلے سامع کو، اس مخاطب کو اطمینان دلانے کے لیے کہ میں بات کر رہا ہوں، ان علم کر رہا ہوں، دیکھ میں تمہارے اس کھانے کی، یہ خواب کی تعبیر تو بہت عرصے کے بعد پتہ چلے گا
کہ یہ تعبیر سچی تھی، صحیح تھی، یا تعبیر صحیح نہیں تھی. اس کھانے کی تعبیر تو اسی دن پتہ چلنا ہے. اس اعتماد میں لانے کے بعد اپنا توحیدی درس شروع فرماتے ہیں، اپنا تعارف فرماتے ہیں. تعارف کے لیے پہلا تعبیر ہے طعام، اس کے بعد فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میں نے اپنے آبا کی، اپنے اجداد باپ دادا کے ملت اور مذہب کی پیروی کرتا ہوں. آبا کون ہے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب. میں ان کے مذہب پر ہوں. کیا ہے ان کا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. عدم شرک ہمارا مذہب ہے. ان کا تعارف کرا دیا کہ ہمارا مذہب توحید ہے، عدم شرک ہے. کہ شرک اختیار کرنے کا انسان کو من حیث انسان ما کان لنا، حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردانے. ان دو قیدیوں کو حضرت یوسف اپنا نسلی اعتبار سے کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب کہہ کر کے اپنے خاندانی تعارف کرا دیا. اور پھر اس کے بعد مذہب کا تعارف اس طرح فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. انسان کو شرک کرنے کا حق نہیں پہنچتا. اس آیت کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.